بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق نمبر 9 ہے، وہ اس بارے میں ہے کہ جو چیزیں پیشے سے تعلق رکھتی ہیں یعنی اس کے متعلق ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ کاشتکار کو کیا کہتے ہیں، ذمہ دار ہے، جو زمین کا کام کرنے والا ہے اس کو عربی میں فلاح کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح گھڑی ساز ہے، اس کو ساعاتیٌ کہا جاتا ہے۔ سبزی بیچنے والا ہے، اس کو عربی میں خزار کہتے ہیں۔ اور جو لکڑی کا کام کرتا ہے اس کو فرنیچر بناتا ہے، نجار ہے۔ مہندس انجینئر کو کہتے ہیں۔ یہ پچھلا سبق تھا ہمارا، آپ پچھلے سبق میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو سبق نمبر 9 ہے، اس میں ہم یہ بتانے جا رہے ہیں کہ وکیل ہے، اس کی عربی کیا ہے۔ عرب لوگ وکیل کو کیا بولتے ہیں، عربی میں وکیل کا نام کیا ہے، وکیل کی عربی کیا ہے، اس بارے میں ہے۔ تو وکیل کو عربی میں محام کہتے ہیں۔ محام، میم ہا الف پھر میم، محام 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 ہا محام محام کہا جاتا ہے۔ محام محام محام۔ آپ کو وکیل کی اگر ضرورت ہے تو آپ پوچھیں گے این محام، وکیل کدھر ہے، این محام۔ این کا معنی ہوتا ہے کہاں، کدھر، این محام۔ جج کی ضرورت پڑ گئی ہے تو جج کو عربی میں قاضی، قاضی کا لفظ تو سب کو ہی آتا ہے، تو عرب لوگ جو جج ہے اس کو قاضی کہتے ہیں۔ قاضی، قاضن، قاضی، قاض۔ اور جو اکاؤنٹنٹ ہے، جیسے حساب رکھنے والا ہے، اس کو محاسب کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا حساب کرنے والا، وہ شروع میں میم لگا دیتے ہیں، محاسب 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 کہتے ہیں۔ کلرک، جو کاتب لکھنے والا ہوتا ہے، کلرک ہے، اس کو کہتے ہیں کاتب۔ جیسے ہم کہتے ہیں کاتب، کاتب 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 بولا جاتا ہے، کاتب۔ پنساری ہے، پنسار کی جیسے دکان ہے، تو ہمیں وہ اگر مطلوب ہے تو اس کے بارے میں عطار، دو لفظ ہیں، عطار اور دوسرا لفظ بزار، بزار بزار۔ موچی کی ضرورت پڑ گئی ہے تو جوتی اگر ہم نے بنوانی ہے، ٹوٹ گئی ہے، تو کسی اور کام کے لیے بھی اگر موچی کی ضرورت پڑ گئی، حذاء، ذال ہے، حذاء حذاء، ہا باریک ہا، حذاء۔ اور دوسرا اس کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے اسکافی، اسکافی اسکافی، حذاء حذاء، اسکافی اسکافی اسکافی، جو تنوین کے ساتھ اسکافی اسکافی اسکافی، یعنی یہ موچی کے لیے لفظ ہے۔ کمہار کی ضرورت پڑ گئی ہے تو کمہار کی عربی ہے خزاف، خزاف۔ الیکٹریشن چاہیے، الیکٹریشن کو کہتے ہیں کہربائی، کہربائی کہربائی۔ تو یہ ہمارا سبق تھا، تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ تو ہر لفظ کو ہم کم از کم 5 مرتبہ ضرور اس کو پڑھیں گے تو دل میں اتر آئے گا۔ جیسے کہ مقولہ ہے عربی کا، اذا تقرر تقرر فی القلب، جب کسی چیز کا بار بار تکرار کیا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، وہ دل میں اتر جاتی ہے۔ تو یہ عربی ہے، عربی گرامر ہے، عربی کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمیں عرب لوگوں سے، عربی سے محبت اس لیے ہونی چاہیے کیونکہ عربی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی۔ کل قیامت کے دن انسان جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں محبت ہے
تو ہم عربی کو سیکھیں گے، کیونکہ ہمارے نبی کی یہ زبان ہے۔ تو کل اگر دل میں خواہش ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آئیں گے، مدینے میں آئیں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ اگر عربی جانتے ہوں گے، عربی کا شوق ہوگا، تو یہاں آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت پڑے گی، تو مدینے میں تو ہر ایک مسلمان نے آنا ہے، مکے میں بھی آنا ہے، وہاں عرب لوگ ہیں، ان لفظوں کو سیکھے ہوں گے، یاد کیا ہوگا، ذہن میں بیٹھے ہوں گے، تو ہمیں پریشانی نہیں ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔